تھوڑا سا مولانا صاحب، آپ کے علاقے میں پولیو کے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں اور پولیو مہم نہیں ہو پا رہی، پولیو ٹیموں کو والدین ریفیوز کر رہے ہیں، تو کیا پیغام دیں گے اپنے علاقے کے لوگوں کو؟ دیکھیے، جس گھروں میں راکٹ گرتے ہیں، جہاں روزانہ بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، خواتین شہید ہوتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپاہج ہوتے ہیں، اور پھر آپ کہیں جی کیا پولو والے جو ہیں ان کا ساتھ تعاون کریں۔ ہم نے تو تعاون کیا ہے، ہمیشہ تعاون کیا۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ذریعہ علاج ہے تو ہونا چاہیے، لیکن حالات بنانا اس کے لیے یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست اپنی پالیسیاں اس طرح بنائیں گی کہ آنے والے مستقبل میں حفظ ما تقدم کے طور پر 1 2 4 بچوں کی پولیو سے بچانا ہے، اور فوری طور پر آپ کی بمباریوں کے نتیجے میں اور راکٹ کے نتیجے میں 150 لوگ شہید ہوتے ہیں، تو لوگ ایسے پولیو کو کیا کریں گے؟ پھر عوام کو بھی ایک رد عمل ہوتا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے، جبکہ ایک طرف مظالم کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت آپریشن بھی کرنا چاہتی ہے اور آپریشن نہیں بھی کر رہی، پبلک پہ ڈالتی ہے آپ بات کریں۔ پبلک کو مسلح لوگوں کے مقابلے میں لانا، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ میں تو لوگوں سے بھی کہوں گا، قبائل سے بھی کہوں گا کہ یہ اس وقت آپ کے براہ راست ان سے مذاکرات کے مواقع نہیں ہیں۔ ریاست خود ان کے ساتھ بات کرے، اور اگر معاملات بات چیت سے حل ہوتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کے قائل ہوتے ہیں، تو اگر ریاست اس راستے پہ چلتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ خود تو وہ اسلحہ لے اور دنیا کو کہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس پر ہم باہر کے سپورٹ بھی لیں اور پیسے بھی لیں، اور ادھر سے ہم لوگوں سے کہا کہ تم مذاکرات کرو، تو جو عوام خالی ہاتھ ہوں گے اور وہ مسلح ہوں گے، مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ باجوڑ میں جو متاثرین کو سہولیات نہیں مل رہی حکومت کی طرف سے، اس پہ کیا کہیں گے؟ حضرت باجوڑ ایک لمبے زمانے سے متاثر ہے۔ ہم نے وہاں پر ایک ہی جلسے میں 80-90 لاٹھیں اٹھائی ہیں۔ وہ سلسلہ بدستور چل رہا ہے، تھم نہیں رہا۔ مختلف لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں، مساجد شہید ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی ڈماڈولا اور ان علاقوں میں جو بمباریاں ہوئی تھیں، مساجد ہی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہنگو اور ٹل کے علاقوں میں جو مساجد پر بمباریاں ہوئی تھیں، اور آپ کے اس فاٹا کے علاقے میں 100-200 تک مساجد وہ ہیں کہ جو ہماری ہی بمبارمنٹ اور ہمارے ہی راکٹوں سے منہدم ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں ان کو اب دوبارہ تعمیر بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ شاید نمائش کے لیے کوئی 1 2 3 ان کو دوبارہ بنایا گیا ہو، لیکن مساجد وہاں پر منہدم ہیں، مدارس منہدم ہیں، اور بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ صرف اس بات پر ڈالنا کہ مدارس ہیں اور مساجد ہیں اور مذہبی لوگ ہیں، یہ بالکل امتیازی رویے ہیں۔ قانون بھی امتیازی بنائے جا رہے ہیں، پلان بھی امتیازی بنائے جا رہے ہیں، اور رویے بھی امتیازی اختیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں قابل قبول نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے باجوڑ آپریشن اور اس طرح معاملات میں یہ مسجد جو شہید کی ہے؟ اور سر مولانا صاحب ساتھ ایک منٹ میں بات تو کر لیں۔ صوبائی حکومت کیا کھانے پینے کے لیے اہتمام کے حوالے سے کہیں گے، کیونکہ بچے وہاں کیمپوں میں موجود ہیں، اس حوالے سے صوبائی حکومت کو کہیں گے؟ صوبائی حکومت ایک دن کہتی ہے ہم آپریشن کے خلاف ہیں، دوسرے دن اس پہ دستخط کر دیتی ہے کہ اجازت ہے آپریشن کرو، تو ان کا تو فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جو یہ شہید کی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے تو گرین بیلٹس ہیں جو یار ایک منٹ، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ بعد میں اتنے لوگوں کے گھر بنے ہوئے بڑے بڑے، لیکن یہاں پر حضرت بڑے بڑے کلب بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ادارے انہوں نے سب کے سب جو ہے قبضے کی زمینوں پہ ہے۔ تو صرف ایک مسجد ہی ان کو نظر آ گئی کہ اس کی لسٹ جاری کر دی کہ اس کو ہم نے 50 مسجدوں کی مزید لسٹ جاری کی گئی ہے مولانا صاحب، جب کی کنٹری کے نام بنے ہوئے ان پہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ سنی تو پہلی مسجد جو گرائی ہے اس پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اس کے بعد پروگرام بھی ہے۔